آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا کہ اجنبی سے پردہ کیا جائے تو ان آیات میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن سے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، یعنی ان سے پردہ نہ کریں تو گناہ نہ ہو. کما استثناہم فی سورۃ النور عند قولہ تعالی، جیسے اللہ پاک نے سورۃ النور میں بھی ان رشتہ داروں کو مستثنا کیا ہے کہ ان کے سامنے پردہ ضروری نہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی ظاہر کی زینت کو بھی کسی پہ ظاہر نہ کریں، یعنی مقصد ہے چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، ان کو بھی، اور سامنے کے لباس ہے، کپڑا ہے، مگر کس پہ؟ لبعولتہن، اپنے شوہر، او آبائہن یا باپ، او آباء بعولتہن یا سسر، او ابنائہن یا بیٹے، او ابناء بعولتہن یا خامند کی اولاد جو پہلے سے دوسری بیوی سے ہو، او اخوانہن یا بھائی، او بنی اخوانہن بھتیجے، او بنی اخواتہن بھانجے بہن کی اولاد، او نسائہن عورتیں، او ما ملکت ایمانہن یا باندیاں، او التابعین غیر اولي الاربۃ من الرجال، یا پیچھے طفیلی یعنی عام لوگ بچے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، جن کو عورتوں کی خواہش نہیں ظاہر کی. وفیہا زیادات علی ہذہ وقد تقدم تفسیرها والکلام علیہا بما اغنی عن اعادتہ ہاہنا، اس کے علاوہ بھی اور اس میں زیادات موجود ہیں. اب مفسر فرماتے ہیں چونکہ سورۃ النور میں تفسیر بیان کر چکا ہوں، لہذا اس آیت کی دوبارہ تفسیر کرنا ضروری نہیں، یعنی جس نے دیکھنا ہو اسی جگہ دیکھ لیں. اب فرماتے ہیں وقد سأل بعض السلف فقال لم لم يذكر الأم والخال في هاتين الآيتين فأجاب إكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما.
اب بعض بزرگوں نے یہ پوچھا تھا کہ ان آیات میں اللہ نے سارے رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے لیکن چاچے اور ماموں کا ذکر نہیں کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت اکرمہ اور شابی فرماتے ہیں کہ ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ یصفان ذالک لبنیہما، تاکہ ان کی اولاد کا مسئلہ جو ہے، اب دیکھنا چاچے کی، اور چاچا ہے اس سے پردہ نہیں ہے، ماموں ہے اس سے، لیکن اولاد سے تو پردہ ہے۔ قال ابن جریر حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد قال حدثنا داود الشعبي وإكرمة في قوله تبارك وتعالى لا جناح عليهن في آبائهن قلت ما شأن الأم والخال لم يذكرا قال لأنهما ينعتانها لأبنائهما وكره أن تضع خمارها عند خالها وأمها۔ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ ام اور خال کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا جو کہ ان کے اولاد سے رشتہ ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ذکر نہیں کیا، اور بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے چاچا اور ماموں کے آگے بھی سر سے کپڑا نہ اتارے۔ وقوله تعالی ولا نسائهن، یعنی بذلک عدم الاحتجاب بنساء المؤمنات، اگر ایمان والی عورتیں ہیں تو ان سے بھی پردہ نہیں ہوگا۔ وقوله تعالی وما ملكت ايمانهن، یعنی به رقاءهن من الذكور والاناث كما تقدم التنبيه عليه وإيراد الحديث فيه۔ قال سعيد بن السيب انما يعني به الإماء فقط، رواه ابن ابي حاتم وإلى قوله تعالى وما ملكت ايمانهن، یعنی جو ان کا ہاتھوں کا ملک ہے، یعنی کیا معنی غلام ہے یا باندی ہے، تو اس سے بھی چونکہ ہر وقت انہوں نے کام میں رہنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، لیکن اکثر علماء فرماتی ہیں کہ اس سے مراد لونڈی ہے، مرد نہیں ہے۔ اگر مرد غلام ہے تو اس سے بھی پردہ کیا جائے گا۔ واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اے وکشینو بالخلفۃ والعلم بالنشین لا کل شیء لا تخفى علیہ خافیہ فراقبن الرقیب۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ سے ہر حال میں ڈرتی رہو، اللہ سے ڈرو، چاہے علیحدہ ہو یا چاہے گھر میں ہو یا کسی حال میں ہو، کیونکہ تیری کوئی حالت جو ہے وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، تو جب وہ رقیب تیرا نگہبان ہے تو تم بھی خیال کرو کہ اس کی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو کسی جگہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ قال البخاری رحمہ اللہ تعالی قال ابو العالی صلاۃ اللہ تعالی ثناؤ علیہ عند الملائکہ وصلاۃ الملائکۃ الدعاء، وقال ابن عباس يصلون يباركون، هكذا علق البخاری عنہما۔ اللہ پاک نے اس آیت میں حکم دیا، چونکہ یہ ساری صورت احزاب جو ہے اس کا اصل موضوع جو ہے وہ شان محمد مصطفیٰ ہے، عظمت محمد مصطفیٰ ہے، اس لیے یہ تمام احکام جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ دلالت کرتے ہیں حضور پاک کی شان پہ۔ اب اللہ نے فرمایا اس کی شان تو ایسی بلند ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی درود بھیجو، سلام بھیجو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا صلاۃ کیا معنی؟ بندے کا صلاۃ الگ معنی ہے، ملائکہ کا صلاۃ الگ معنی ہے، اللہ کا صلاۃ الگ معنی ہے۔ اللہ صلاۃ بھیجتے ہیں کیا معنی؟ اللہ فرشتوں میں اپنے پاک نبی کی شان بیان فرماتے ہیں، تو اللہ کا ثنا بیان کرنا جو ہے گویا یہ صلاۃ ہے۔
اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر صلات اللہ کی طرف سے ہو تو نزول رحمت ہے، اور ملائکہ کی طرف سے ہو تو طلب دعا ہے اور طلب برکت و رحمت ہے، اور بندے کو طرف سے ہو تو وہ صلاۃ و سلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اب فرماتے ہیں وصلاۃ الملائکۃ الدعاء، ملائکہ کی صلاۃ کیا ہے؟ دعا کرتے ہیں۔ وقال ابن عباس یصلون ای یبرکون، معنی برکت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ هكذا علق البخاری عنہما وقد روى ابو جعفر الرازی عن ربیع بن انس بالآلیۃ كذلك، وروى مثل عن الربيع ايضا، وروى علي بن ابي طلحة بن عباس كما قاله سواء، رواهما ابن ابي حاتم وقال ابو اسحاق الترمذي وروى سفيان الثوري وغير واحد من اهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار۔ اکثر علماء فرماتی ہیں، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جو صلات بھیجتے ہیں کیا معنی اپنے نبی پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ملائکہ کی صلات کیا معنی استغفار کرتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے صفت بھی بیان کی ہے ملائکہ کی، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اللہ کے فرشتے جو حملت العرش ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا عبد الاودي قال حدثنا وكيع الاعمش عن ابن مرة قال الاعمش راه نطع ابن ابي رباح ان الله وملائكته يصلون على النبي قال صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي، والمقصود بنازع اللہ سبحانہ وتعالی وعباد بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه، ثم تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه يتم الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صلاۃ جو ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں سبوح قدوس، اللہ اپنی تسبیح بیان، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غضب سے سبقت لے گئی۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میرے مدنی کا شان دیکھو، میرے مدنی کا مرتبہ کیا ہے ملائے اعلیٰ میں، کہ اللہ فرشتوں کے درمیان میں اپنے نبی کی ثنا بیان فرماتے ہیں، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، اور ملائکہ بھی آپ پہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ثم امر تعالی اہل العالم السفلی بالصلاۃ والتسلیم علیہ، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ زمین والو تم بھی میرے مدنی پہ صلاۃ و سلام بھیجو، تاکہ حضور پہ دونوں جہاں کے صلاۃ و سلام عالم علوی عالم سفلی کے جمع ہو جائیں محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن قال حدثني ابي النبي ان شذ بن اسحاق جابر بن ابن المغيرة عن سعيد بن جبير ان ابن عباس ان بني اسرائيل قالوا لموسى عليه السلام هل يصلي ربك فناداه ربه عز وجل یا موسیٰ سألوک هل يصلي ربك فقل نعم انا اصلی وملائکتی علی انبیائی ورسلی۔ اس روایت باب مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے، ان بنی اسرائیل، بنو اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، حل یصلی ربک، کیا تجھ پر بھی تیرا رب صلاۃ بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سألوک حل یصلی ربک، تیری قوم سوال کر رہی ہے کہ کیا تجھ پر تیرے خدا جو ہے صلاۃ بھیجتے ہیں؟ فقل، ان کو کہہ دو نعم، کہ ہاں انا اصلی و ملائکتی علی انبیائی و رسلی،
کہ میں خود بھی اور میرے فرشتے اپنے انبیاء اور رسولوں پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقد اخبر سبحانہ وتعالی بانہ یصلی علی عبادہ المؤمنین۔ اللہ جیسے اپنے نبی پہ رحمت بھیجتے ہیں اسی طرح اللہ اپنے عباد مومنین پہ بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ فی قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ الآیہ قالت وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ اپنے بندوں پہ بھی رحمت بھیجتے ہیں، مومنین پہ بھی رحمت بھیجتے ہیں، اور جو صبر کرنے والے مصیبت پہ صبر کرتے ہیں اور جب تکلیف پہنچے تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے صلاۃ و اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ اپنے نبی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ دوسری آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ هو الذی یصلی، اللہ اپنے بندوں پر بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، اس کے فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مثلا ایک گاڑی چل رہی تو اب ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ ہمیں اس گاڑی میں سیٹ مل جائے، تو جن جن کو مل گئی بڑی بات ہے کہ بھی امید ہی نہیں، موقع ہی نہیں، بے انتہا مخلوق ہے، کوئی توقع نہیں ہے کہ ہمیں جگہ ملے گی، لیکن ٹکٹیں مل گئیں۔ لیکن ٹکٹیں ملیں گی ہر کسی کو اس کے رتبے کی، کہ اے سی والے اے سی میں جائیں گے، فرسٹ والے فرسٹ میں جائیں گے، سیکنڈ والے سیکنڈ میں جائیں گے، تھرڈ والے تھرڈ میں جائیں گے، اور جو معلوم رہ گیا وہ رہ گیا۔ تو اسی طرح جو حضور پہ اللہ رحمت بھیجتے ہیں وہ خاص رحمتیں، اس کا ایک تو رحمت عامہ ہے، ساری مخلوق پہ اللہ کی رحمت۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو بندہ ایک سانس بھی نہیں لے سکتا، تو بندہ ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک ہے رحمت عامہ اور ایک ہے رحمت خاصہ۔ اسی طرح جو اللہ اپنے عباد مومنین پہ بھیجتے ہیں وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ بھیجتے ہیں وہ خاص رحمتیں ہیں، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آتی، وہ انبیاء اور رسولوں کے حصے میں بھی نہیں آتی ہیں، چہ جائے کہ عام بندوں کے حصے میں آتی۔ اسی طرح ملائکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ بھیجتے ہیں تو ہر کسی کا رتبہ ہے، مرتبہ ہے، مکان ہے، لفظ ایک ہوتا ہے لیکن شان سب کی نرالی ہوتی۔ اب اسی طرح دیکھ لیں الحمدللہ ہم سب نے مغرب کی نماز پڑھی، لیکن اس نماز پڑھنے میں ایک ہے فرض کا ساقط ہو جانا کہ اللہ نے جو فرض کیا ہم نے پڑھا الحمدللہ فرض ادا ہو گیا، لیکن ایک ہے نماز کے مراتب۔ تو اب اولیاء اللہ کی نماز کہاں، علماء کی نماز کہاں، عباد صالحین مقربین کی نماز کہاں، اور میرے جیسے بد کردار کی نماز کہاں۔ ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں خیال لوگوں کی طرف ہوتا ہے، ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں خیال اپنے امور اور اپنے کاموں اور اپنے دوست اور اپنے احباب اور اپنے معاملات کی طرف۔ لیکن اللہ والوں کی جو نماز ہے وہ تو وہی مقام ہے نا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت کرو گویا خدا کو دیکھ رہے۔
اگر یہ مقام نہیں، اِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم دیکھ نہیں سکتے ہو تو یہ تو تسلی کر لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یقین ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم حرکت کریں گے، ہم موبائل نکالیں گے، ہم قلم نکالیں گے، ہم رومال بنائیں گے، ہم جناب کپڑوں سے کھیلیں گے۔ یہ تو نمازیں بس ایسے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اور مشکل یہ آ گئی ہے کہ امت کو ہلاک کرنے کے لیے حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ حدیث میں عمل کثیر جائز۔ کیا کرے انسان، کہاں جائے؟ وہ جی حدیث میں آتا ہے حضور پاک نے اپنی بیوی کے لیے نماز میں چل کے دروازہ کھولا، تو جب اتنا کام جائز ہے تو اگر اینک نکال کے ہم نے دیکھ کے پھر جیب میں رکھ لی تو کیا ہو گیا؟ مشکل یہ آ گئی۔ اور ایک عام مسلمان کو جب آپ کہتے ہیں کہ بھی حدیث شریف میں ہے، وہ بیچارہ کیا کرے؟ جی ایک عام مسلمان ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بھی حدیث شریف ہے جو فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی، وہ تو مر گیا غریب، کہے گا حدیث ہے۔ دوسری حدیث تو اس کو نہیں بتائی کہ حضور نے فرمایا جب امام پڑھے تم چپ کرو۔ یا تو دونوں حدیثیں سناتے نا اگر دیانتدار ہیں، بھی یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے، اور یہ بھی بتلا دیتے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کرو۔ یہ ہوتا ہے انصاف، یہ ہوتا ہے عدل، کہ جو احادیث ہیں آیات ہیں وہ ساری بیان کر کے پھر علماء نے جیسے ان احادیث کو جمع کیا ہے کہ بھی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو وہ حدیث پہ عمل ہو گیا۔ اگر تم امام کے پیچھے ہو چپ رہو، اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا۔ امام کیوں بنایا گیا؟ اقتداء کرو، اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا۔ جس کا امام ہو، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا۔ اللہ کے قرآن پہ بھی عمل ہو گیا، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کرو۔ تو دیانتدار آدمی ساری باتیں اس لیے پھر جو اہل علم ہے وہ وضاحت کرے گا، بھئی اس میں امام احمد بن حنبل یہ فرما رہے ہیں، انہوں نے قرآن حدیث کو یوں سمجھا ہے۔ امام شافعی یہ فرما رہے ہیں، مانا انہوں نے قرآن حدیث کو یوں سمجھا ہے۔ امام مالک یہ فرما رہے ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کو یوں سمجھا ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ فرما رہے ہیں، انہوں نے قرآن حدیث کو یہ سمجھا ہے۔ اور ہم اپنی سمجھ سے ان کی سمجھ کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ ہم سے علم میں بھی بڑے، تقوی میں بھی بڑے، شان میں بھی بڑے، اور زمانے کے لحاظ سے بھی قریب تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ تو اب کوئی اشکال نہیں رہے گا، جھگڑا نہیں رہے گا۔ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، دروازہ بند ہے تو آپ نے دروازہ کھولا، یہ حدیث ہے۔ لیکن سمجھائے گا کون؟ یہ حدیث نماز حضور جو گھر میں پڑھ رہے تھے فرض پڑھ رہے تھے، حضور نے کبھی نماز گھر میں فرض پڑھے؟ صاف بات ہے نفل تھی۔ اچھا پھر یہ واقعہ ایک آدھا دفعہ پیش آیا یا ہر رات حضور ایسے کرتے تھے؟ بھائی اگر اتفاق ہے کہ بیوی باہر کھڑی ہے بندے کی، بندہ نفل میں ہے اور دروازہ بھی قبلے کی طرف ہو، کھول دے، کوئی بات نہیں۔ تو اگر ایسا اتفاق ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مثلا آپ نماز پڑھے، سانپ آگے آپ حکم مارو اس کو۔ اب یہ تو نہیں کہ روز سانپ آ رہا ہے کہ تم موبائل نکال کے کھیلتے رہو۔ نماز میں کھڑے ہیں، رومال بنا رہے ہیں، غترے بنا رہے ہیں، اس کے پھولوں کا خیال کر رہے ہیں کہ صحیح جگہ پہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، اور اس کی کریز جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اور پھر جو میں نے پیچھے ڈالا ہے تو ایک دوسرے کے اوپر تاپ۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سی نماز ہے کہ مرضی ہے تو یہاں ہاتھ باندھ لو؟ یہ کون سی نماز ہے کہ ہاتھ ادھر ہو؟ کون سی نماز ہے؟ کس حدیث مبارک میں ہے کہ ایسے ہاتھ بند؟ تو یہ ہے کہ یہ جگہ اس جگہ کے اوپر آئے۔
اب ہاتھ سینے پہ ہو حدیث موجود ہے آمنا، ہم انکار نہیں کرتے۔ اب اگر ناف پہ ہو حدیث موجود ہے، ناف کے نیچے ہو حدیث موجود ہے آمنا باللہ، اور یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ ایک بندے کا پیٹ بڑا ہے، وہ کہاں ہاتھ باندھے گا؟ یہ تو رحمت خدا بندی ہے، آپ نے جھگڑا بنا دیا اس کو۔ یہ تو اللہ کی عنایت ہے۔ بھائی کندھے اپنا ٹخنے کے برابر ٹخنا ہو، یہ منع تھوڑا اس کے پاؤں پہ چڑھ جاؤ، یہ کون سی حدیث میں ہے؟ جی ملا رہا ہوں تو پھر کندھے سے کندھا بھی ملا کے دکھاؤ مجھے۔ ایک آدمی کا قد 4 فٹ ہے، ایک کا 6 فٹ ہے، ملا کے دکھاؤ مجھے کندھا۔ کوئی عقل کرو، خدا کے لیے حدیث رسول پہ رحم کرو۔ حدیث کا نام لے کر تو امت کو نہ لڑاؤ نا۔ وہ دنیا میں کوئی انسان ہو سکتا ہے جو محمد مصطفیٰ کی حدیث کا انکار کرے؟ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ حدیث تو بڑی بات ہے، ہم تو بزرگوں کی بات مان لیتے ہیں، تو حضور کی بات کا انکار کیسے کریں گے ہم تو امام کی بات مان لیتے ہیں، تو حضور پاک کا تو شان کروڑوں درجے اونچا ہے۔ تو مہربانی کر کے حدیث کو سمجھا کریں۔ اب دیکھیں لفظ صلاۃ ہے، یہی وجہ تھی نا کہ ایک بڑے علامہ گزرے ہیں، مر گئے، پتہ نہیں کس سال میں مر گئے، اللہ کرے ایمان پہ مرے ہوں۔ بہت بڑا آدمی تھا اور اس نے ایسی جماعت بنائی تھی کہ اس کی مثال نہیں دنیا میں۔ اتنی منظم اور عجیب آدمی تھا، اور بڑا اس کا اچھا بڑا پڑھا لکھا بھی بہت تھا۔ اب جناب اس نے حکم دے دیا کہ بھئی لفظ صلاۃ جو ہے اس کا معنی دعا بھی ہے، لفظ صلاۃ جو ہے اس کا معنی رحمت بھی ہے، لفظ صلاۃ جو ہے اس کا معنی نماز بھی ہے، لفظ صلاۃ جو ہے اس کا معنی تحریک الصلوین، بندے کا بدن ہلانا بھی ہے۔ تو نے کہا حضور کے زمانے میں چونکہ ایکسرسائز نہیں تھی تو نماز تھی، اب ایکسرسائز ہم کر لیتے ہیں، نماز کی کیا ضرورت؟ تحریک الصلوین تو ہو گئی ہے کہ ہم حرکت کر رہے ہیں، پی ٹی کر رہے ہیں تو ہم بدن تو حرکت کر رہے ہیں، صلوین تو ہل رہے ہیں۔ یہ علامہ صاحب نے سمجھا جناب، نماز ختم۔ اب نئے نئے مجتہد پیدا ہوئے ہیں، پرسوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ داڑھی کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو آدمی یہ کہے کہ داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے یا فسق ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو عادات ہیں، ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے ایک نہیں رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو عادات ہیں، اب ایک آدمی ایک روٹی کھاتا ہو ضروری تو نہیں کہ ہم اتباع میں ایک روٹی ہی کھائیں، اگر ہم 1.25 روٹی کھائیں گے تو ایک زیادہ بھوک لگتی ہے کم لگتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو عادات ہیں، حضور کے زمانے میں چادر کا استعمال زیادہ تھا، اب شلوار اور پجامے کا ہو گیا، اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہنا کہ عورت گھروں میں رہے اور باہر نہ نکلے، انہوں نے کہا یہ تو پرانے دور کی باتیں ہیں، اب تو معاشرے میں ہم جی نہیں سکتے جب تک عورت بھی کمائے مرد بھی کمائے، دونوں کام کریں، بس ٹھیک ہے گناہ سے بچیں۔ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، گناہ سے بچیں، یعنی آگ اور کپاس کو کٹھے رکھ دو، اس کو کہو خبردار آگ نہ لگے، یہ کو بات ہے؟ ایک آدمی کو سمندر میں دھکا دے دو، کہو خیال رکھنا یار کپڑے نہ بھیگیں دوبارہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو جو عاشق رسول ہے نا، عادات تو بڑی بات ہے نا، وہ تو حادثات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی نے جو دانت توڑ دیا، کیوں؟ کوئی حکم تھا شریعت کا؟ کوئی حکم ہے کہ بھی حضور پاک کا دانت مبارک شہید ہو جائے تم بھی توڑ دو؟ میں نے کہا بس میری محبت ہے، محبوب کا نہیں تو میرا کیوں ہو؟
اب یہ تو عشق کی باتیں ہیں نا، اس کو کون سمجھے گا؟ اگلا کہے گا جی کوئی حدیث کا حکم ہے، اور اللہ نے کتنی شان بلند کی اس عاشق رسول کی کہ صحابہ کہتے تھے ہمارے لیے دعا کرو. اللہ نے اس کو کتنا اونچا کر دیا. صحابی صحابی ہے، لاکھ تابعی اکٹھا کرو ایک صحابی نہیں بن سکتا، لاکھ اویس کرنی آئے ایک ابو بکر نہیں بن سکتا، ایک عمر عثمان علی نہیں بن سکتا، لیکن اللہ نے اتنی شان دے دی کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا تو کرو. اور یہ باتیں جو ہیں نا، یہ محبت کی باتیں ہیں، ادب کی باتیں ہیں، یہ عشق رسول کی باتیں ہیں. ان کو سمجھ بھی سکتے ہو. اور جن کے دماغ میں عشق ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر حج پڑھ کے جب واپس آئے عرفات سے، عرفات مزدلفہ کے جگہ میں درمیان میں آپ نے اونٹنی روک دی اور لوٹا لے کے پیشاب وغیرہ کے لیے چلے گئے. کافی دور جا کے ایسے بیٹھ گئے اس کے بعد اٹھ کے آ گئے. خادم حیران ہوا، اس نے کہا حضرت کیا بات ہے کہ آپ نے اونٹنی بھی رکوا دی؟ کہ آپ نے تو کپڑا بھی نہیں ہٹایا، نہ کوئی پیشاب کیا، نہ استنجا کیا، نہ وضو کیا، واپس آ گئے. انہوں نے کہا اسی جگہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ روکا. مجھے تو ضرورت نہیں تھی وضو کی، لیکن حضور نے یہاں وضو کیا تھا. میں نے کہا حضور کی محبت میں اور عشق میں میں بھی رک جاؤں، میں نے اتباع کی ہے محمد. تم کہتے ہو داڑھی کا کوئی ضروری نہیں، 1,24,000 پیغمبر کی داڑھی ہے اور داڑھی کوئی ضروری نہیں. سرکار دو عالم کا حکم ہے کہ اوف اللحا، داڑھی بڑھاؤ، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، حضور کا حکم ہے، پھر حضور کا عمل ہے، حضور کی سیرت ہے، اور تمام انبیاء صالحین کی شکل ہے. اگر اس کے بارے میں جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی رکھ لے نہ رکھے. اب عورتوں پہ پابندی لگانا تو بڑا مشکل ہے. دیکھیں نا، اب آزادی کا دور ہے، عورتوں کو کرکٹ بھی کھیلنی ہے، ہاکی بھی کھیلنی ہے، فٹ بال بھی کھیلنی ہے، عورتوں کو ٹریفک بھی کنٹرول کرنی ہے. عورت ہر جگہ پہ کوئی مسئلہ نہیں، بس گناہ نہ کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے پر. میرا بھائی، جب تم اس قسم کی باتیں کرو گے ذرا غور کر لیا کرو کہ جہاں اسلام نے تھوڑی رعایت دی ہے، اگر میں وہ رعایت دیتا جاؤں تو کیا اس رعایت سے آگے تجاوز کر کے بے حیائی میں تو نہیں چلی جائیں گی عورتیں؟ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی، اسی لیے بی بی عائشہ عالمہ ہیں، صحابیہ ہیں، امہات المؤمنین ہیں، بنت ابی بکر ہیں. وہ فرماتی تھی لو رأى رسول اللہ نساء زماننا، اگر حضور میرے وقت کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو منعہن من الصلاۃ، مسجد میں جانے سے بھی منع کر دیتے. بی بی عائشہ اپنے وقت کی بات رو رہی ہیں اور تم کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے رہے ہو. کوئی عقل کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس دعا مانگو کہ اگر پہلے تو اللہ ہمیں اپنا غلام بنائے، حضور کا غلام بنائے، قرآن و سنت پہ چلائے، ورنہ اتنا بے حیا تو نہ بنائے کہ قرآن و سنت کا مذاق اڑائیں اور اپنے آپ کو مجتہد کہلائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو قرآن کو سمجھیں تو صلاۃ کا معنی جو ہے رحمت بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، اور پھر صلاۃ کے جو دعا کے مرتبے ہیں وہ سب کی شان کے مطابق ہوگی. جو نبی کا مقام ہے، جو رسول کا مقام ہے، جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا مقام ہے. اس لیے فرماتے ہیں وفی الحدیث ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف. اللہ کے فرشتے
جو لوگ داہنی طرف صف میں ہوتے ہیں ان پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ وبالحدیث اللہم صلی علی آل ابی اوفا، حضرت نے دعا مانگی، آپ نے فرمایا اللہ آل ابی اوفا پہ بھی رحمت نازل فرما۔ تو مفسر یہ لفظ بیان کر رہا ہے کہ لفظ صلاۃ کا اطلاق جو ہے ہر کسی کے لیے ہو سکتا ہے، مومنین کے لیے بھی ہو سکتا ہے، نمازیوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضور نے اپنے صحابی کے لیے بھی لفظ صلاۃ استعمال کیا، لیکن سب کا شان الگ ہوگا، مقام الگ ہوگا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر وقصات ان صلی علیہ وعلی زوجہا صلی اللہ علیہ وعلی زوجک، جیسے کہ حضور نے حضرت جابر کی بیوی نے حضور سے سوال کیا اور نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے میرے خاوند کے لیے تو دعا فرما دے رحمت کی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ کہ اللہ تم پہ بھی رحمت کرے، وعلی زوجک کہ تیرے خاوند پہ بھی رحمت کرے۔ وقد جاءت الاحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه ونحن نذكر منها ان شاء الله بعد يسر الله المستعان۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری احادیث متواترہ ہیں، میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اب آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اب درود کیسے بھیجیں، کیفیت کیا ہوگی، لفظ کیا ہوں گے، الفاظ کیا ہوں گے، بہت ساری احادیث ہے۔ مفسر فرماتا ہے میں بھی کچھ حدیثیں ذکر کرتا ہوں۔ قال البخاری رحمہ اللہ تعالی عند تفسیر هذه الآیات حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید قال اخبرنا ابی انصر عن الحکم عن ابن ابی لیلى عن کعب بن عجرة قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیک فقد عرفناہ فکیف الصلاة قال وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ پہ جہاں تک صلاۃ و سلام پڑھنے کا طریقہ، سلام پڑھنا تو ہم نے سیکھ لیا، نماز میں آ گیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اللہ نے جو حکم دیا کہ صلاۃ پڑھو تو صلاۃ کا کیا طریقہ ہے، درود کا کیا طریقہ ہے؟ حضور نے فرمایا اس طرح پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی یہ بھی صیغہ ہے، یعنی اس طرح بھی پڑھا گیا ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال الا اهدي لك هدية۔ اب ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں مجھے حضرت کعب ابن عجرہ ملے، جب ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کوئی ہدیہ پیش کروں؟ دیکھیں ان کے ہدیہ کیا تھا، ہمارا ہدیہ تو ہوتا ہے نا کوئی پیسے دے، بس مال دے، پیسے دے، کوئی قیمتی چیز ہمارے لیے لے آئے، یہ ہدایہ ہے صحابہ کی۔ کہتے ہیں ادا آدھی رگن خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ قد علمنا او عرفنا کیف السلام علیہ وکیف الصلاۃ، کہ ہم نے صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہم نے سلام تو سیکھ لیا ہے لیکن درود کیسے بھیجیں؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتب من طرق متعددة من الأحاديث الطيبة زاد البخاري وعبد الله بن إسحاق كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وذكرهم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس طرح درود پڑھنے کی روایات کو بھی بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا هشام بن بشير بن يزيد بن ابي زياد حدثنا عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لما نزلت
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال قلنا یا رسول اللہ قال من السلام علیکم کیف الصلاۃ علیک قال قولوا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكان عبد الرحمن بن ليلى يقول علينا معهم رواه یعنی وہ یہ لفظ بھی بڑھاتے تھے وعلينا معهم ورواه الترمذي بهذه الزيادة وانا قال السلام عليكم هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن. ابو بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے جو کہا ہم سلام جانتے ہیں تو اس سلام کا کیا معنی، کون سا سلام؟ فرماتے ہیں وہ سلام جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ اپنے صحابہ کو ایسے سکھاتے تھے، ایسے یاد کراتے تھے جیسے قرآن کی آیت یاد کی جاتی ہے. انہوں نے پوچھا کہ درود کیسے پڑھیں، تو پھر حضور نے یہ درود پڑھ کے بتلایا. حدیث آخر قال بخاری حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا لیث بن الحاد ان عبداللہ بن خباب ان النبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلنا یا رسول اللہ السلام علیکم وصلی علیکم قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال أبو صالح ليس على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا أبي حازم الدراوردي عن يزيد بن دار قال صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وأخرجه النسائي بن ماجه من حديث الحاد به. حديث آخر قال الإمام أحمد قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن بكر عن أبيه عن ابن سليم أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد أخرج وكيل جواز من حديث مالك به والله أعلم. تو اصل یہ ہے کہ یہ سب درود کے سرے ہیں، اس طرح پڑھے، اس طرح پڑھے، اس طرح پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں. اور یاد رکھو کہ تمام ہم دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، ہم ہے، غم ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، اس کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ درود پڑھو. اس سے بڑا علاج کوئی. اسی لیے جتنے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، عباد الصالحین گزرے ہیں، عباد اللہ المقربین گزرے ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں جو ملا ہے نا جی، یا تلاوت قرآن سے، یا استغفار، یا کلمہ شہادت، یا درود شریف، انہوں نے کہا بس یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں عطا فرمائیں. اس لیے یاد رکھو، بلکہ آج کل کے دور میں کوئی اللہ والا ملنا مشکل ہے. حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی صحیح آدمی نہیں ملتا، کوئی صاحب نظر نہیں ملتا، کوئی صاحب دل نہیں ملتا، کوئی صاحب بصیرت نہیں ملتا،
تو اب سب سے بہتر انسان کی اصلاح کا علاج یہ ہے، جب موقع ملے گھر میں ہو، دکان میں ہو، کاروبار میں ہو، حرم میں ہو، مسجد میں ہو، قرآن پڑھو اور زیادہ سے زیادہ حضور پہ درود پڑھو اور زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو اور کلمہ شہادت افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر چاہتے ہو کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، جنت کے دروازے کھل جائیں اور قبر جو ہے اللہ پاک اس کے عذاب سے بچا کے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، بس ان چیزوں پہ لازم اپنی پابندی کر لو۔ گھر میں بیٹھے ہو، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو قرآن پڑھو۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ تم حافظ قرآن ہو پھر بھی دیکھ کے قرآن پڑھا کرو۔ قرآن کا دیکھنا جو ہے نا، یہ بھی رحمت ہے۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے اس بات پہ الحمدللہ آپ کی بات سن کے عمل کیا، تو کہنے لگا اللہ کی شان ہے کہ میری نظر جو ہے تقریباً 2.5 نمبر پہ تھی، میں قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھتا رہا، اللہ کا شکر ہے میری نمبر 1 نمبر پہ آ گئی، نظر بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو بس اب ان چیزوں کو لازم پکڑ لو، ایک استغفار پڑھو، اور استغفار کا افضل وقت کیا ہے؟ صبح تہجد کے وقت۔ ویسے تو جس وقت چاہو پڑھو، لیکن صبح کی جو گھڑی ہے نا، تہجد سے لے کر فجر کی نماز تک، اذان تک، سورج نکلنے تک، یہ رحمت کا وقت ہے۔ اور وبالاسحار هم مستغفرون، اللہ نے فرمایا میرے بندے جو ہیں وہ سحر میں مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو استغفار کے لیے سب سے افضل وقت جو ہے وہ سحر کا وقت ہے۔ تلاوت قرآن چاہے ہر نماز کے بعد بیٹھ کے 1 رکوع پڑھ لیا، تو چلو 5 نمازیں پڑھو گے، 5 رکوع تو روز کے ہو گئے نا، زیادہ نہ پڑھ سکو تو ہر نماز کے بعد قرآن 1 رکوع پڑھ لے۔ اسی طرح درود شریف ہے، وضو ہے، نہیں ہے، چلتے ہو، کام کر رہے ہو، بزنس میں ہو، یعنی مجھے آج ہی وہ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، تو تکلیف تھی تھوڑی دانتوں میں، بڑی مجھے خوشی ہوئی، دونوں نوجوان ڈاکٹر ماشاءاللہ، دونوں کی داڑھی، اور جناب میں جب گیا قرآن پر، آدمی کوئی نہیں تھا، ڈیوٹی پہ فارغ بیٹھے تھے، قرآن پر۔ اچھا، پھر میرا ماشاءاللہ علاج کیا، بیچارے نے بڑی محبت سے بڑی مہربانی کی، فارغ ہوا، پھر بیٹھ گیا۔ اچھا، میں پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس آیا، جس کو آیا تو وہ چونکہ کوئی مریض نہیں تھا، قرآن کھول کے بیٹھا پڑا۔ ہمیں نوجوان ہو توبہ گردن در جوانی شیوائے پیغمبری، اور جوانی کے اندر بندے بنو، بڈھے ہو گئے جب ٹانگیں جواب دے گئی، پھر تو خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گے نا۔ 100 چوہا کھا کے جو بلی مکے آ جائے، اندر 100 چوہا بھی کھڑا ہو ماشاءاللہ، جوانی میں اپنے آپ کو بنا لو۔ اگر آخرت چاہتے ہو، یہ چند روزہ ہے، مٹی منہ پہ آئی، کس نے پوچھنا ہے؟ کون آئے گا ساتھ؟ کوئی جائے گا قبر میں ساتھ؟ جو آپ کی جان نثار بیگم ہے جائے گی، وہ قبر پہ بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ، دعا کرے گی جلدی عدت گزرے، دوسرا شوہر ڈھونڈوں۔ اب وہ تو گیا، وہ تو نہیں آتا نا واپس۔ بیٹا ہو، بیٹیاں ہوں، عزیز ہو، کوئی 1 دن رو لے گا، کوئی 2 دن، کوئی 4 دن، کوئی 10 دن، کوئی 20 دن، آپ بھول جائیں گے۔ مر گیا، مرنے والا قبر میں گیا، السلام علیکم، اب نئے کے ساتھ گزارو، جو مر گیا اس کا کیا یاد رکھنا ہے؟ آپ دیکھ لیں، آپ کو چلو باپ کچھ یاد ہوگا، دادا بھی یاد ہے، اس کو زیادہ وقت گزر گیا نا، اس کا باپ نام بھی نہیں آئے گا تمہیں، ماں کا پھر بھی کبھی کبھی خیال آ جائے گا، کبھی نانی کو بھی یاد کر لیا۔ آپ کہیں ہم بڑے فرما بردار ہیں، ہم ماں کو نہیں یاد کرتے تو نانی پاگل ہو گئے کہ نانی کو یاد کریں گے؟ میرا بھائی، یہ دنیا فانی ہے۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول، جب جنازے کو دیکھو تو یاد کرو ایک دن میرا بھی اسی طرح کندھوں پہ جنازہ جا رہا ہوگا، اور وہ بھی خدا کرے ایمان میں نصیب ہو جائے۔ ورنہ آج کل تو حالات ایسے ہیں، جنازہ بھی نصیب نہیں ہوتا، ہڈیاں بھی نہیں ملتی۔
کفن بھی نہیں ملتا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، پہچانا بھی نہیں جاتا کون بندہ ہے۔ 2 سال لاشیں پڑی ہوئی ہیں اپنے کولڈ سٹور میں، وارث ہی نہیں ملتے۔ بس میرا بھائی جو نوجوان ہو نا، یہ بوڑھے تو کھا پی کے ماشاءاللہ سب کچھ بخشوائے بیٹھے ہیں، جو نوجوان ہو نا، قرآن پڑھو، درود پڑھو، استغفار کرو، محنت کرو، دین پہ وقت لگاؤ، اور اصلاح تب ہوگی جب دین والوں سے جڑو گے، شیطان سے جڑو گے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی نصیب کرے۔ عالم ارواح جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ان کی تمام قیامت تک آنے والی ذریت کو نکالا تھا اور ان سے عہد لیا تھا الست بربکم قالوا بلا، اس کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ اب ہماری دنیا کے بعد جب ہم مر گئے، ہم قبر میں چلے گئے، پھر آئے گا عالم آخرت۔ تو عالم آخرت اور عالم دنیا کے درمیان میں جو وقت گزرے گا یہ عالم برزخ۔ برزخ کا معنی 2 چیزوں کے درمیان حائل، ادھر دنیا ہے، ادھر آخرت۔ حضور پاک پر جو لوگ درود دور سے پڑھتے ہیں، اللہ فرشتوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں، حضور پاک نہیں سنتے۔ جو سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں۔ نبی پاک اللہ کے رسول ہیں، تو ہیں کا معنی ہر جگہ حاضر ناظر ہو گیا، یہ اچھی بات ہے۔ کلمہ نبی کا عربی میں ترجمہ تمہارا اردو میں، واہ بھائی واہ۔ نبی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا بس ہر جگہ ہے، واہ بھائی یہ اچھی بات ہے۔ تو جب تم نماز پڑھتے ہو آگے نبی کھڑے ہوتے ہیں، حاضر ناظر جو ہیں ہر جگہ۔ کوئی عقل کرو، کوئی شرم کرو۔ گھر میں جاتے ہو، بیوی کے ساتھ لیٹتے ہو، نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ کوئی توبہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس عقیدے کی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ کا حاضر ناظر مانا ہے علم کی وسعت سے، یہ مانا تھوڑا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تو اپنے کعبے میں بھی نہیں موجود، اللہ کا مقام عرش ہے۔ کعبے کو نسبت ہے کہ اللہ کا گھر ہے، یہ تھوڑا ہے کہ اللہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہوا معکم، تمہارے ساتھ ہے۔ کیا مانا تمہارے ساتھ؟ اللہ نعوذ باللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو معیت علم ہوتی ہے، معیت نصرت ہوتی ہے خدا کے لیے۔ اپنے معنی نہ کیے کرو کہ او جی اللہ کے نبی رسول ہیں تو مانا ہیں ہر جگہ ہیں، یہ ہر جگہ ہیں کہ کام نکل آیا؟ ہیں کا مانا ہر جگہ ہیں کہاں سے نکالا تم نے؟ یہ ہر جگہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اللہ سے معافی مانگو، یہ محبت نہیں، یہ تو کفر ہو جاتا ہے۔ عید الفطر کے بعد جو آدمی عمرہ کرے حج فرض ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ جس پہ فرض ہے وہ عمرہ نہ بھی کرے تو فرض ہے، وہ اپنے ملک میں ہے تب بھی فرض ہے، اور جو ایک دفعہ کر چکا ہے کوئی فرض نہیں، 100 عمرے کرے۔ اچھا ویسے نہیں کیا، آیا عمرے پہ ہے، کوئی حج فرض نہیں، واپس جائے، قانون اجازت ہی نہیں دیتا۔ ہم لوگ انڈیا سے سیدھے مینا چلے گئے، ہم نے احرام ہی نہیں باندھا تو حج کیسے ہو گیا؟ جب احرام ہی نہیں باندھا تو کیا مطلب؟ ہمیں تو یا تو وضاحت کرو نا، کیوں کیا ڈپٹی پہ آئے تھے، مینا چلے گئے کوئی بات نہیں، کوئی واضح لکھو نا کیوں آئے تھے، کیوں تشریف لے گئے مینا؟ حج پہ آئے تھے، عمرے پہ آئے تھے، ڈپٹی پہ آئے تھے، وضاحت کرو گے تو جواب دوں گا نا۔ اگر ایک آدمی 2 بہنوں سے شادی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، قرآن کا منکر ہے۔ ان تجمعوا بین الاختین، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے، ایک گھر میں رکھنے سے اللہ نے قرآن میں منع کیا۔ تو جو ایسا کرے گا مانا قرآن کا منکر ہے، کافر ہو گیا، توبہ کرے اور ایک بہن کو چھوڑے،
اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے، کلمہ بھی پڑھے۔ زکوٰۃ جو ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر مسکین، اور جو صدقہ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں عاملین، یا جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں مؤلفۃ القلوب، اسی طرح کوئی بندہ ہے بیچارہ اس پر دیت ہے، اس پہ قرض ہے، اس کے رقبہ جان کو چھڑانا، ان لوگوں کے لیے۔ مسافر ہے، اچھا اپنے ملک میں کروڑ پتی ہے، مکے میں آ گیا، ہر چیز چوری ہو گئی، خالی آتے اس کو بھی دے سکتے ہیں، مسافر ہے۔ کرنے سے کوئی حج فرض نہیں ہوتا، یہ لوگوں نے خود مسئلے گھڑے ہوئے ہیں۔ بیوی سے کہا کہ جاؤ تم فارغ ہو، تو تمہاری نیت طلاق تھی کہ نہیں؟ اگر نیت طلاق تھی طلاق ہو گئی، نہیں تھی تو نہیں ہوئی۔ ہماری اور ہمارے حاضرین کی اولاد کے لیے اللہم اصلحنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین۔ ایک آدمی کو میں نے 3000 ریال قرضہ دیا تھا، تو جتنا عرصہ وہ قرضہ اس کے پاس رہا اس نے واپس نہیں کیا، اب مثلاً 2 سال کے بعد دیا، زکوٰۃ دینی ہوگی؟ میں اپنی والدہ کی طرف سے عمرہ کروں، بالکل کریں، عمرہ کرو، حج کرو، جو چاہو کرو۔ اگر میں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو یاد رکھو اس کی ساری اولاد تیرے بہن بھائی ہیں، چاہے تو اس سے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں، ضروری نہیں کہ جو کٹھے دودھ پیے۔ تم نے جس عورت کا دودھ پی لیا وہ تمہاری ماں ہو گئی، اور اس کی جتنی اولاد ہے وہ تیرے بہن بھائی ہو گئے، چاہے وہ پہلے ہیں چاہے بعد میں ہیں چاہے اب ہیں۔ جب ماں بن گئی تو ماں کی اولاد تمہارے بہن بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، حضور نے فرمایا جیسے سگی ماں کی اولاد حرام ہے، اسی طرح رضائی ماں کی اولاد بھی حرام ہے۔ اب آپ نے ڈپٹی پہ آئے تھے اور وہ آدمی آپ کو لے آیا، طواف کرایا، صفا کرائی، اور آپ کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، آپ نے کینچی سے بال کٹائے۔ اب اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کرو، جب بھی عمرہ کرو اس طرح پھرواؤ، اور جب بھی عمرہ کرو تو سارے سر کے بال کٹاؤ، کیونکہ تمہارے حالات ایسے تھے کہ تم نے مدینے جانا تھا، پھر مکہ آ گئے، احرام باندھا، تو اس کی مہربانی ہے وہ تمہیں مکے لے آیا، تمہیں طواف کرایا، تمہیں صفا مروہ کرایا، تمہارا سارا عمرہ تو مکمل ہو گیا، بال بھی کٹ گئے، چلو امام شافعی کے قول کے مطابق ہو گئے۔ اب غریب آدمی اب کیا کرو گے؟ 200 تمہیں تنخواہ نہیں ملے گی، 300 ریال کی دم پڑ جائے تو تم تو انشاءاللہ مذہب چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کرو۔ دو بھائیوں کا بہنوئی سے جھگڑا ہو گیا، انہوں نے 3 دفعہ طلاق کہہ دیا، پکا کام ہو گیا۔ 3 گولیوں سے بھی جو نہ مرے بڑا ڈھیٹ ہوا، اور پکا کام ہو گیا۔ حنفی مسلک میں تو رستہ ہی کوئی نہیں۔ باقی کسی عالم سے پوچھ لیں، شاید بعض علماء اہل حدیث جو ہیں وہ ایک مجلس میں 3 طلاق کو ایک فرماتے ہیں، لیکن جمہور تو نہیں کہتے، ان سے آپ فتویٰ لیں، آپ جانے وہ جانے۔ حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں۔ کہتے جی کہ آمین جو زور سے نہیں کرتے وہ بھی قرآن حضرت عمل کرتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور دعا کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ جب بھی دعا مانگو آہستہ مانگو۔ آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہم استجب، یا اللہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے قبول فرما۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم دونوں کی دعا منظور کی۔ حالانکہ دعا مانگنے والے تو موسیٰ علیہ السلام سے، تو مفسرین نے لکھا موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، ہارون آمین کہہ رہے تھے، تو اللہ نے دونوں کی دعا منظور فرما لی۔ تو اس لیے حضرت زکریا کے بارے میں آتا ہے، نبی ہیں کہ فَإِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا،
تو اس کے کوئی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں میرا بھائی، یہ اعلیٰ اولا کی باتیں ہیں۔ جو زور سے کہتے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو آہستہ کہتے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ اصل ضرورت تو یہ ہے کہ دونوں مولوی مل کر، زور والے بھی اور آہستہ والے بھی، اس بدبخت پہ محنت کریں جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ جو پڑھنے آتا ہے اس کو نہ چھیڑو، پڑھنے دو، اللہ قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادات، سب کی نوازے 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 نوازے